السلام علیکم۔ میں اسلامیت کے ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسکولز کی جانب سے دوبارہ ریکارڈڈ لیکچر کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ برائے مہربانی ان لیکچرز کو دھیان سے سنیں اور دیا جانے والا کام یاد کر کے کاپی میں لکھنے کے بعد اسکول میں مقررہ تاریخ پر جمع کرائیں۔ ہمارے اس لیکچر کا عنوان ہے علم کی فرضیت و فضیلت۔ بچوں، علم کے معنی ہیں جاننا، یعنی کسی چیز کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ: اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے۔ بچوں، علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے علم کی اہمیت اس طرح واضح ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہوگا تو تب ہی وہ اپنے رب کو پہچان سکے گا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعارف ہوگا۔ اسی طرح وہ اچھائی برائی میں، صحیح غلط میں اور حرام حلال میں فرق کر سکے گا۔ سائنسی نقطہ نظر سے علم کی اہمیت اس طرح واضح ہوتی ہے کہ جب انسان جاننا اور سیکھنا شروع کرے گا تو تب ہی زمین و آسمان کو مسخر کرتے ہوئے کائنات کے اسرار تک پہنچے گا۔ اللہ کے عطا کیے ہوئے علم کی بدولت عالم کو مسخر کیا جا سکتا ہے، رازوں کو جانا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے علم کو فضیلت اور سربلندی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اب ذریعہ علم کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو علم سے روشناس کرانے کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ان پر قرآن مجید نازل کیا اور علم کی اعلیٰ مثال بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نعمت کی اہمیت اپنی سنت اور احادیث مبارکہ کے ذریعے واضح فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی علم کا منبع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد موقعوں پر علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی، کیونکہ علم کی بدولت ہی انسان اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہو سکتا ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طور پر ادا کر سکتا ہے۔ بچوں، ہم علم کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھیں، ایک حلقہ ذکر تھا اور دوسرا حلقہ علم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ فرمایا، علم کی مجلسیں۔ اب کچھ احادیث کے ذریعے ہم علم کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جس شخص کو اللہ خیر سے نوازنا چاہتا ہے اسے دین کا علم و فہم عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ مومن کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ علم کا دوسرا ذریعہ قرآن پاک ہے۔ اگر علم ہوگا تو ہی اس کتاب کی آیات کی گہرائی کو سمجھا جا سکتا ہے، اور جب کتاب کا علم حاصل ہو جائے تو انسان اپنے رب کی عظمت تک پہنچتا ہے اور ہر فانی چیز کی حقیقت پہچان جاتا ہے، اور یہیں سے صحیح اور غلط کا فرق جاننا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے کی اتنی تاکید ہے بلکہ اسے لازمی قرار دیا گیا ہے۔
قرآن پاک میں بھی متعدد بار علم کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور علم حاصل کرنے کی دعا بھی سکھائی ہے۔ دعا ہے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایک اور مقام پر اللہ نے عالم اور جاہل کے درمیان فرق کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان لوگوں سے کہیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اور جگہ پر ارشاد ربانی ہے، ہم ان مثالوں کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، ان مثالوں کو بس علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملیں انہیں حاصل کرو۔ علم کی فضیلت اس امر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا جسے علم و عمل میں برتری حاصل تھی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل اور اس کی اشاعت کی توفیق بھی نصیب فرمائے، آمین۔ بچوں، اس سبق کا پہلا سوال ہے، علم کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ اور سوال نمبر 2 ہے، قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں۔ بچوں، ان دونوں سوالات کے جوابات نوٹس میں سے یاد کرنے کے بعد رجسٹر میں لکھیے اور اسکول میں جمع کروا دیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔